اندر سے یہ وحی آئی۔ خالق فرماتے ہیں هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ ایسا حق ہے جو پچھلی آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ وحی جو ہم نے نازل کی ہے تیرے قلب اطہر پر، یہ کتاب میں سے ہم نے اتاری ہے، اور حبیب یہ ایسا حق ہے جو پچھلی آنے والی پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ خالق فرماتے ہیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، جن لوگوں کے لیے ہم نے وحی بھیجی ہے ان بندوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ بصیر بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ ان سے باخبر بھی ہے۔ اسی جڑے پڑھن والے ہیں نا جی، یہ تانوں ویکھ رہے ہیں، اسی خبیر نہیں، اسی خبر نہیں رکھتے، تواڈے متعلق اسی اندر تو واقف نہیں، اسی کوئی خبر نہیں رکھتے کہ تواڈے چوں کیڑا بندہ کس نیت نال، کس ارادے نال، کس مذہب نال، کس عقیدے نال تشریف فرمائے۔ اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہوئے، کوئی اہل حدیث دوست بیٹھا ہوئے، میرے علم چ نہیں، مینوں یہ پتہ ہے کہ میں ویکھ رہا کہ انسان میرے سامنے بیٹھے نے، وہ جڑی خبر ہے نا اندر دی، وہ دے تو وہ واقف ہوندا ہے جڑا خبیر ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے میں بندیاں دا بصیر بھی ہاں اور بندیاں دا خبیر بھی ہاں، میں بندیاں نوں ویکھ بھی رہا اور انہاں تو میں واقف بھی ہاں، میں باخبر بھی ہاں۔ میرے محترم سامعین، اے وحی نو اللہ نے حق فرمایا ہے، اے حق ہے، یہ سارا قرآن حق ہے اور یہ طے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب حق کی بات کرو تو پھر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اس لیے کہ حق اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس پہ مصیبت آ ہی جاتی ہے۔ جدوں تسی حق بیان کرو گے تو تے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، چھوٹا حق بیان کرو گے تو چھوٹی مصیبت آئے گی، وڈا حق بیان کرو گے تو وڈی مصیبت آئے گی۔ یہ طے ہے کہ حق دی گل کرن تو بعد ممکن نہیں کہ بندہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہوئے۔ کدھرے حق دی گل کر کے ویکھ لو، کر کے ویکھ لو، گلی چ کر کے ویکھ لو، محلے چ کر کے ویکھ لو، حق دی گل کرو گے ایک دو بندے تواڈے نال ہون گے، زیادہ بندے تواڈے مخالف ہون گے۔ یہ سارا قرآن ہی حق ہے، یہ سارا قرآن ہی حق ہے۔ حق دی گل تے اپنے گھر کیتی ہوئے نا، اپنے گھر کر کے ویکھ لو، رات نو ساؤن لگیا اعلان کرو کہ سویرے نماز دے ٹائم تے کوئی بچی، کوئی بچہ، کوئی خاتون، کوئی مرد میرے گھر وچ ستا نظر نہ آوے۔ حق دی گل ہے، چلو اجے نہ کسے کیتی ہے نہ کسے کرنی ہے، جے مثال پہ دینا تے ساڑی بس ہو گئی۔ شام رات تو بعد بندہ اعلان کرے ساؤن لگیا کہ صبح فجر دے ویلے میرے بچیاں چو کوئی بچہ، بچیاں چو کوئی بچی، میری جڑی بیوی ہے او یا جڑے مہمان آئے نے، میں نو کوئی فجر دی اذان تو بعد ستا نظر نہ آوے۔ یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے؟ بچے پوچھن گے اپنی اماں نو کہ آج ابے نو کی ہے، آج ابا جان نو آج انو کی، آج انو کچھ بھی نہیں، آج اس حق دی گل کیتی، حق دی گل کیتی ہے۔ ماں جے کمال دی تربیت یافتہ ہوئے تو پھر وہ آندھی ہے کہ بیٹا کی آندہ ہے، کی آندہ تو ڈابا آندہ سویرے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے سارے۔ جے بی بی اچھے کر دی تربیت یافتہ ہوئے تو وہ آکھے گی تسی اٹھو پاوے نہ اٹھو، آندہ تے حق کے، پھر تسی اٹھو نہ اٹھو، پڑھو نہ پڑھو، آندہ تے وہ حق کے۔ تے جے اماں دا بھی پروگرام کوئی نہ ہوئے پڑھن دا، وہ پھر اپنی اولاد نو آندھی ہے کہ تسی آرام نال سو، میں نو پوچھنی ہاں بڑے صوفی نو، یہ ساڑھے مگر نماز لے کے چڑھ گیا۔ تو جو ہے یہ دا مطلب ایک حق دی گل تے اپنے کر کیتی ہوئے تے کروں مخالفت ہو جاندی ہے، تے جڑا ابو جیلاں وچ کرے۔ میرے محترم سامعین، مخالفت تے ہونی سی، مولا تو انو جزا مخالفت تے ہونی سی۔ یہ حق ایڈا بڑا حق ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں آج 2 جمادی ثانی نو، قیامت تک کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا جدوں تک اے حق نبی دی زبان چوں نہیں نکلیا، نبی دی کوئی مخالفت ہوئی ہوئے، نبی نال کسے دشمنی کیتی ہوئے، نبی نال کسے لڑائی دا پروگرام بنایا ہوئے، نبی دے قتل دا پروگرام بنے ہیں تے ایس حق دے بیان کرن تو بعد نبی دے راج بندے بیٹھے نے تے ایس حق دے بیان کرن تو بعد
اور یارہ حضور دی جنی مخالفت ہوئی ہے 40 سال تک تے نہیں نہ ہوئی یارہ 40 سال تک کوئی مخالفت کیوں نہیں ہوئی اس وقت تک نبی پورے دا پورا حق اپنے باطن چ موجود رکھتے سن جدوں منہ چو حق نکلتا گیا بندے مخالف ہوندے گئے یہ حق کے تاں اللہ فرمایا میرے حبیب یہ ہن پتہ لگ گیا کہ بندے کیوں عرب دے آندے سن ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر اے بے اولاد ہے اے دا بیٹا ہی کوئی نہیں اے دی اولاد ہی کوئی نہیں بیٹے دے فوت ہو جان تے بندے راضی اس واسطے سن کہ حق اس وقت تک ہی رہے گا جدوں تک اے موجود ہے جدوں اے نہ رہا پیچھے دا بیٹا کوئی نہیں اسی اس حق نو اڑا دیاں گے ایدے حلال نو حرام کر دیاں گے حرام نو حلال کر دیاں گے اے بندیاں دے ذہن چ گل سی اے دی محمد مصطفیٰ سرکار دی مخالفت ہوئی ہے اس حق دی وجہ تو میں قرآن چو ثابت کر دینا اللہ دی دشمنی پئی ہے کہ اس حق بھیجیا کیوں ہے جبریل دی دشمنی پئی ہے اس لیاندہ کیوں ہے نبی دی دشمنی پئی ہے اس سنایا کیوں ہے علی دی دشمنی پئی ہے اس بچایا کیوں توحید دی بھی دشمنی مہربانی توحید دی دشمنی اس حق دی وجہ تو جبرائیل علیہ السلام دی دشمنی اس حق دی وجہ تو قرآن تو ثابت ہے پیغمبر دی دشمنی ایک حق دی وجہ تو حضرت علی دی دشمنی اس حق دی وجہ تو اے وہ حق ہے جدا نام قرآن ہے اے قرآن ہے تے حق ہے میں کہنا ہے قرآن بھی ہے بھئی حق بھی ہے جدو دووے لفظ توڑے ذہن چاہ گئے تے ہون پتہ لگے گا کہ حیدر دی دشمنی یعنی کیوں سی نبی فرمایا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ نبی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن مہربانی جناب لو جناب علی مہربانی اللہ نے اگر حق نازل کیتا ہے دوسری دی آیت دی ابتدا وہ میرا موضوع ہے جناب وہ موضوع پڑھنے لگا نہیں اللہ فرماتا میرے حبیب جب ہم نے حق تیری جانب نازل کر دیا ہے نا جی آپ بیان کیجئے فرمایا ٹھیک ہے کر رہے ہیں پیغمبر نے مخالفت کی تھی پیغمبر نے پوچھا خالق جدوں تک میں موجود ہاں میں حق بیان بھی کروں گا ادھے تے عمل بھی کرواں گا کوئی مسئلہ نہیں یہ بندے سوچ رہے ہیں کہ ادھے تو بعد اسی اس حق نو اڑا دیاں گے نعوذ باللہ اس حق نو مکا دیاں گے نعوذ باللہ اللہ فرمایا میں آکھیا تے ہے میں بصیر بھی ہوں اور خبیر بھی ہوں میں بندوں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور بندوں سے باخبر بھی ہوں میں نے انتظام کر لیا میں نے انتظام کر لیا ہے وہ بھی آیت پڑھ دینا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا ہے نا ہم حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے حق کو نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے مثلا حفاظت دا انتظام اللہ کی کیتا ہے او سنو جناب سیدہ تک آنا چاہنا یہ سارا سفر تسا میرے نال کرنے تاکہ بطول دی دہلیز تک تے پہنچ سکیے نا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے بھیج کر سما نو جان دے تھوڑا بہت یارا سما مسجدہ چلان ہوندا ہے چودھری اشرف صاحب 100 روپیہ مسیتے دے گا نے آمین یارا میں آزان دی گلت نہیں کی تھی میں اعلان دی گل کی تھی ویسے آزان ہی اعلان ہی ہے اعلان ہوندا ہے وہ 100 روپیہ دے گا نے آمین سما دا بنا پھر ایک واری بھی آمین پھر آمین کیا بات ہے اللہ فرماتا ہے جدو اساں حق نو نازل کر لینا تیرے تے سما پھر اور پھر تو بعد اج دا موضوع ہے میں کیا اللہ پھر فرمایا نازل کر کے ہم نے آوارہ نہیں چھوڑا ہم نے قرآن کو نازل کر کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیا ہم جانتے ہیں بندوں کو کس کی مخالفت ہوگی میں کیا پھر اللہ فرماتا سما اور رسل الکتاب اللذی نستفینا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا سبحان اللہ مہربانی کے بلا ہم نے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں بھائی چن لیے ہیں اس گل دی دلیل ہے کہ زیادہ سن وچو چن لیں بھائی زیادہ نے آج جنہیں بندے شام تک 2 جماعتی ثانی نے میرے عزیز بیٹھے نے انہاں پڑھنا ہے اس تو بعد اور بھی پڑھنا لے نے پڑھنا رہا کو 200-300 بندہ پاکستان ہے لیکن پنڈ دادر خان آلے ہیں کو چنے نے بچوں کہ اے پڑھے گا پھر اے پڑھے گا پھر اے پڑھے گا پھر اے پڑھے گا میرا خیال ہے کہ بانیاں نے چنے نے جنہ پڑھنے زرگام شاہ صاحب پڑھ گئے پڑھ کے گئے نے چنے ہیں
मैनू भी उन्होंने आख्या यानी इन्ने बंदे पढ़न वाले ने चुन लै, क्योंकि मजालस बहुत ज़्यादा ने, कुछ बंदे उधर पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, कुछ इन्हें चुने ने, इन्हें हूँ चुन के तुहाडे सामने लियाते हैं। ये मेरे असीस मुल्तान तो बैठे ने, ये नौजवान ने, उन्हें मैंने आख्या कि मैं थोड़ा पहले पढ़न दो, मैं मजबूर बड़ा, मैं 2 बजे पढ़ना सी, मैं ज़रा लेट होया, अंदर मेरे सौड़े 6 बजे मैं इस्लामाबाद पढ़ना, 3 घंटे मैं आया, थोड़ी सड़क अजे बनी नहीं, तो जी सूरत है बनन की उम्मीद भी अजे नहीं। मैं समझदा सा मुहर्रम तक बन जाएगी, जे यह हालत रही तो अगले मुहर्रम तक भी मुश्किल है। अल्लाह करे, दुआ कर रहे हैं कि जल्दी बन जाए। मेरे मोहतरम सामीन, वो फिर मैं उन्होंने अगर की है, साढ़े दूर के मेहमान ने, मैं कुछ करीब का गुजरन वाला, मुल्तान दूर है, तो मैं बच्चे को माजरत करना, नौजवान को सैयद हो, सैयद नहीं, हाँ सैयद, मैं बच्चा कह रहे बेटा जी उम्र का है, तो मैं उन्होंने आख्या कि मैं मजबूर हाँ, वरना मैं जरूर टाइम दे देंदा। मेरे मोहतरम सामीन, मैं अर्ज कर रहा कि ये चुन के बंदे तुहाडे सामने लियाते गए हैं। कल भी मजलिस होगी, कल भी बंदे चुने, कल मैं नहीं, कल तो चुनने वाले में चोर ने, यानी कल भी पढ़न गए इन्हें चुने ने, 2 नूं किहड़े पढ़न गए इन्हें चुने ने, बहुते ने तो विचों चुने ने, और यार बहुते ने तो विचों चुने ने। ये जिन्हें चुने ने उन्हें अपने हिसाब नाल चुने ने, जिन्हें चुने ने अपने हिसाब नाल चुने ने। इत्थों कोई बंदा उठ के आखे इनू किन्ने सद्या, वो जिहड़ा पैंदा ना इनू किन्ने सद्या, वो सिर्फ उहदे ते इतराज नहीं कर रहा, वो जिन्हें उन्होंने चुनिया उहदे ते भी इतराज कर। कमाल है भाई, कमाल है। वो जिस चुन के लिया यार कोई सोच के चुने ना, यदा मतलब है जो कोई इत्थे खड़ा बंदे तो कोई इतराज करेगा, असल उसकी सिलैक्शन ते इतराज है, असल उसके इस्तीफा ते इतराज है, असल उसके चुने जान ते इतराज है। मेरे अजीजों, बंदों के चुने और होते हैं, अल्लाह के चुने और। आबाद रहो, मौला तुहानू जज़ा देवे। भाई यार जिन्होंने अल्लाह चुनता है वो लोग होर होंगे ने, असी तो 3-5 साल वास्ते चुनने, तो 2.5 साल बाद सौड़े पै जाने कि मगरों लैन हो रहे। और यार असी चुनने 5 साल वास्ते, जे इलैक्शन हो गए, जे हो गए, फिर असा चुनने ने ना, इंशाअल्लाह चुनने ने, असा आप ही चुनने ने, तो आप ही आखना है कि असा तेनू क्यों चुने। बंदे आखणगे हुण की होई, कई बंदे उहदे माजी ते इतराज करते हैं कि सानू पता ही नहीं सी कि यह इंज दा है, ते कई बंदे आते हैं सानू पता ही नहीं सी इस अगों इंज दा निकल पैना है। यदा मतलब है चुनने वाले कभी माजी तो वाकिफ नहीं होंगे, कभी मुस्तकबिल तो वाकिफ नहीं होंगे। कुरान ते मेरे 2 हथ ने, जिन्हों अल्लाह चुनता है वो माजी तो भी वाकिफ होंगे, वो मुस्तकबिल तो भी वाकिफ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने इस कुरान के वारिस चुन लिए हैं। हजरत जरूरी ऐलान सुनिए, कुरान की तलावत करने वालों, कुरान को मजलिस शबीर में पढ़ने वालों, कुरान को तरावी में पढ़ने वालों, कुरान को खत्मों में पढ़ने वालों, कुरान को शबीनों में पढ़ने वालों, इसको पढ़ो जरूर, ये सोच के पढ़ना कि ये बेवारिस नहीं है। मेहरबानी, हमने कुछ लोगों को इसका वारिस चुन लिया है। क्यों मैं ऐलान कर किया है कि बेवारिस नहीं। सूरह मुबारक आराफ दी 128 नंबर आयत च अल्लाह फरमांदा है, इन्नल अर्ज़ा लिल्लाही, जमीन सारी अल्लाह की है। जमीन किसकी है? अल्लाह की है। जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है। ਇਹਦਾ मतलब है जमीन है अल्लाह दी, जिन्हों अल्लाह दे जाता है उन्होंने वारिस बना देता है। वारिस की इजाजत तो बगैर बंदा उत्थे अल्लाह का घर भी नहीं बना सकता। मैं बयाना जमीन सारी किदी है, थोड़े बंदे बोले ने, मेरा ख्याल जिन्हों की नहीं जमीन वो ही बोले ने, जिमीदार घट ही बोले ने। एक बार जिमीदार बोलो जेडे जिमीदार बैठे हो, जमीन किदी है? जिमीदार बोले ने, मैं तो नहीं पता केड़ा केड़ा। मेरे शुक्रिया जी, केवल मेहरबानी। जिमीदार जिन्हों की लाल लकीर तो बाहर जमीन है उन्होंने गल पे करना। लाल लकीर के अंदर जिदा 3 मरले वे 10 मरले वे उसकी गल नहीं कर रहा। लाल लकीर तो बाहर पटवार खाने में जिस जमीन ते मामला शामला लोग देंदे सन या रजिस्ट्रेशन जिदी हो जाती है, उस जमीन की पे गल करना। जिन्हों की खेत ने पैलियां ने उन्होंने गल कर रहा। जमीन किदी है? वो बोलो जिन्हों की है। जमीन किदी है? चलो ठीक है, जरा जिमीदार या नहीं मैंने तो पता नहीं, लेकिन जमीन अल्लाह दी है। अल्लाह की जमीन बंदा अल्लाह का घर बनवाना चाहे तो जिमीदार नूं पुछण की लौड़ तो नहीं ना।
میں پہنا زمین کی دی شکریہ اللہ دی تے گھر کدا بنانا ہے اللہ دا اوتھے بندہ اٹاں سٹا کے مسجد شروع کر دے کہ میں اللہ دا گھر بنوان لگا اگر وہ لیا کے کدو افغانستان تو بندے تے تکے نال بنا بھی لوے پوری دنیا دے علماء دا فتوی ہے وہاں نہ نماز جائز ہے کیا بات ہے نہ سجدہ جائز ہے نہ ختم جائز ہے نہ کوئی قرآن خانی جائز ہے کیوں اس لیے کہ زمیندار سے نہیں پوچھا گیا اللہ دا گھر بنایا کیڑا اپنا بنایا پوری مسلم دنیا دا فتوی ہے سب دا چاہے اللہ کا بنایا لیکن اس سے تو اجازت ضروری ہے نا جس کو اللہ نے وارث بنایا کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے اگر وارث اللہ نے بنایا ہو اس سے نہ پوچھا جائے تو مسجد بنائی جائے اس سے رابطہ نہ ہو اور مسجد بھی بنا لی جائے وہاں نہ نماز جائز ہے نہ روزے کا افطار جائز ہے نہ ختم شریف جائز ہے نہ جمعے کا خطبہ جائز ہے حضرات پھر اللہ نے قرآن کے بھی وارث بنائے ہیں انہیں چھوڑ کر نہ تلاوت جائز ہے کمال ہے نہ اس کو ختم میں پڑھنا جائز شکریہ قبلہ مہربانی نہایت مہربانی کوئی ہے وارث قرآن کوئی ہے وارث قرآن کوئی ہے پہلے میں چنیدہ لوگاں دے متعلق دو آیتاں تو سنانا جی ہن میں آیت مجیدہ پڑھن لگا سورہ مبارکہ حج دی آیت مجیدہ اس سورہ حج دی بالکل 78 نمبر آیت ہے اور آخری آیت ہے اس تو پہلے ایک آیت مجیدہ موجود ہے انہاں لوگاں دا ذکر ہے اللہ فرماندہ اللہ یستفی من الملائکتی رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی رسولوں میں سے بھی اور بندوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی یہ دا مطلب ہے ملائکہ بھی زیادہ نے او دے بچوں میں اللہ کسے نو چون لیندہ ہے بولو جی بولو یہ دا مطلب ہے رسول بھی بہت زیادہ نے پھر رسولہ بچوں بھی کسے معاملے بچ اللہ انہاں بچوں بھی کچھ رسول چون لیندہ ہے تے انسانہ بچوں انسان بھی چون لیندہ ہے ایک میں طے کر دیاں قرآن میرے سامنے اتنی پاکیزہ محفل ہے میرے محترم صاحبین جناب سجدہ نال مجلس منصوب ہے میں سجدہ دی عزت ملحوظ رکھ کے گل کر رہا میرے عزیزو رسولوں میں سے جس رسول کو اللہ چن لے دوسرے رسول اس رسول جیسے نہیں ہوتے کیا بات ہے ملائکہ میں سے جس ملک کو اللہ چن لے دوسرے ملائکہ ہوتے ہیں لیکن اس جیسے نہیں ہوتے تو جن انسانوں میں سے اللہ کسی انسان کو چن لے پھر وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا میرا حال میں مثال دے ہی دیا ایک دینا صرف زیادہ نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ نے چنے ہیں وہ سید الملائکہ یار سید الملائکہ نے اسرائیل جان کٹ سکتا ہے لیکن وہ جبرائیل جیسا نہیں میکائیل اپنا کام پہ کرتا ہے لیکن وہ جبرائیل علیہ السلام جیسا نہیں ہے بھی علیہ السلام نے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا ہے نا تو دنیا تباہ ہونی ہے لیکن سید الملائکہ جبرائیل ہے یہ دا مطلب ہے کوئی فرشتہ اس فرشتے جیسا نہیں کیونکہ اللہ نے انہوں سید آکھیا سید الملائکہ کوئی ملائکہ چون سردار ہے کنے چنے ہیں اللہ نے کنے چنے اللہ نے یہ دا مطلب ہے دوسرے فرشتیاں دا وہ سردار ہے جنہوں اللہ چنے ہیں دوجے فرشتے اس فرشتے جیسے نہیں اے قرآن میرا دل کردہ لے جاتے ہر مولوی دے بوے کے جا کے پوچھاں کہ مولوی صاحب اس قرآن دا تو انہوں واسطہ ہے اے جنہوں اللہ فرشتے نو چون لوے جدو دوجے فرشتے ہو جو فرشتے جیسے نہیں تے جنہ دے بوے تے کھلو کہ جبریل آکھے میں نہ دیا بچیاں دا درزی ہیں اور لوگ عام لوگاں جیسے کیسے ہو جان گے چنے دی گل کر رہے ہیں میں چنیدہ دی گل کر رہا ہوں شکریہ قبلہ اللہ فرماتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض ہمارے رسولوں میں سی بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اللہ جنہوں دل کردہ چن لوے ہن اللہ دے چنے دے بندیاں تے میں دوسری آیت مجیدہ پڑھن لگا اے سورہ مبارکہ جی نمل ہے انہوں سواد نہ سننا خالق فرماندہ ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حمد اللہ کے لیے ہے
حمد شکریہ شکریہ حمد اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ صدقہ جاواں، یہ مطلب ہے حمد اللہ کے لیے ہے، سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ یہ مطلب ہے جس کے لیے حمد ہے وہ اللہ ہے، اور جس کے لیے سلام ہے وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ جس کو اللہ چن لے وہی سلام کے قابل ہے۔ یہ مطلب طے ہو گیا، چنے ہوئے رضی اللہ نہیں ہوتے، علیہ السلام ہوتے۔ بھائی رضی اللہ بھی اچھا لفظ ہے، رضی اللہ اچھی لفظ ہے، لیکن اللہ جسے چنتا ہے اس کو علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ ہن میں چنے پڑھن لگا جی، ظاہرہ تک آنا چاہنا بھائی طریقہ تو میرے کو قرآن ہی ہے، میرے کو اور کتاب ہی کوئی نہیں، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے سب سے پہلے آدم کو چن لی۔ کنوں جی؟ آدم و نوحن، اور پھر ہم نے نوح کو چن لی۔ اللہ دا پہلا مصطفیٰ آدم ہے، دوجا مصطفیٰ نوح ہے، یہ دوویں سنگل نبیاں دا ذکر ہے۔ ہم نے آدم کو بھی چن لیا، نوح کو بھی چن لیا۔ اگے سنو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو چن لیا، وآل عمران، اور آل عمران کو چن لیا، علی العالمین۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دے چنیدہ بندیاں جو پہلے آدم نے۔ ہن مجلس تساں پڑھنی ہے، یہ جڑے بندے چپ کیتے ہوندے نے انہاں نوں بلان دا یہ طریقہ نہیں، بھئی بندہ انہاں نوں آکھن لگ پیا پہ جدی اماں چنگی ہے وہ بولے گا تے جدا ابا چنگا ہے وہ بولے گا تے یہ نہیں طریقہ۔ میرے کو ایک طریقہ ہو رہی، میں بندے تے سوال کر لینا پھر بولنا پہندا بندے نوں۔ میں سوال کر رہا جی، سب تو پہلا اللہ نے کنوں چنیا جی؟ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں، علیہ السلام نوں۔ ہن بندے جاگے نے، بندے صاحب رہے مولوی تو آپ پہ آندس ہیں جنہوں اللہ چنے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ علیہ السلام تے تسی من گیا ہو، میں بھی من گیا حضرت آدم نوں۔ اگلی اللہ دے چنے دا نا ایک معیار ویکھو، اللہ نے جنہوں چنیا نا انہوں کھڑیاں کر کے اللہ فرمایا انہوں سجدہ کرو۔ بولو جی، بہت شکریہ کہ بلا بھائی ملائکہ نے سجدہ کر دیتا ہے، جنہ نے بھی سجدہ کر دیتا ہے، ایک جن نے سجدہ نہیں کیتا، او دا نام لو جی، شکریہ ابلیس۔ اے جڑے میرے عزیز بیٹھے نا یہ سب تو پہلے بول دینے تواڈے فائدے چ نے۔ جدوں اسی پرائمری سکول چ پڑھتے سا تے پہاڑے نہیں سڑنا ہوندے تے دوں تروں انہوں اگے لا چھڑتے سا، اور جنہوں پہاڑے نہیں سڑنا ہوندے انہوں اگے لا چھڑتے سا تے مگر لے صرف طرز ہی جانتے سن پہاڑے دی، پہاڑا انہوں آؤں کوئی نہیں سی تے حال دے پورا زور نہ سنا ایک دونی پہاڑے اگلے ہی پڑھتے سن۔ تو سامی اتھے دو ترے بندے بھائے نے جنہوں سارے پہاڑے آؤندے نے، چلو دوجے نوں ترستے آؤندی ہے، مہربان الحمدللہ۔ پنڈ دادر خان دو چار بندے بیٹھے نے جنہوں پہاڑے چنگی طرح آؤندے نے، وہ سب تو پہلا بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نوں کنے چنیا جی؟ اللہ نے۔ تے سب تو پہلا او دا انکار کنے کیتا جی؟ ابلیس نے۔ ابلیس نوں لانتی بھی آکھ سکنا کہ نہیں؟ ایس زمانے چ پوچھنا ہی پیندا جی، بندے گسا کر جاندے جے لعنت تو جے تے ابلیس نوں بھی لانتی آکھن لگے ہاں اجازت لینی پینی ہے۔ تے پھر تے میں معذور ہاں اس واسطے کہ قرآن انہوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَلَعْنَتِي إِلَيَّ يَوْمِ، اللہ نے فرمایا کہ تیرے تے ایک وقت معلوم تک تیرے تے لعنت ہے۔ یہ مطلب ہے لعنتی سی۔ تھوڑے بندے بولے نے یار ابلیس دی گل پہ کرنا، لعنتی سی۔ ہن پتہ لگ گئی جڑا اللہ دے چنے دی تعظیم نہ کرے لعنتی ہو جائے۔ مہربانی۔ دوسرا شکریہ کہ دوسرا حضرت نوح علیہ السلام اللہ چنے، تو انہوں پتہ حضرت و نوحن نوح نے بھی چنے ہیں، وہ معیار اگے ادو ود گیا، ادو اگے گل ٹر گئی۔ وہ تو لگتا کچھ نہیں سی ابلیس حضرت آدم دا، وہ جن سی وہ انسان سن۔ حضرت نوح علیہ السلام دا ویلا آیا تو سکا پتر مکر گیا، سکا بیٹا منکر ہو گیا، سگا بیٹا منکر ہو گیا۔ جیڑ ویلے منکر ہویا تو پانی چڑھیا تو ایتھوں تک پانی آیا ہے تو حضرت نوح نے تو انہوں پتہ 950 سال 9.5 دن نہیں 9.5 مہینے نہیں 9.5 سال نہیں 950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سن نا حضرت نوح نے وہ دی توحید نو منواندے ہیں۔ انہوں جے کو کم آکھیا ہوئے تو کوئی عالم ثابت کرے
کہ حضرت نوح نے اینی مار کھان تو بعد اللہ نو کوئی کم آکھیا ہوئے، کوئی فرمائش کیتی ہو؟ کوئی نہ. زندگی چ مار کھا کھا کے نہ دی توحید تو تے ایک کوئی فرمائش کیتی نے کہ آپ میرا منڈا چھڑ دے. تو اڈا کی خیال ہے میں پنجابی بول گیا منڈا آ گیا تو میں غلط آ گیا. اور بیٹے دے متعلق کو نہ کیا پوری زندگی تیرے حق منوایا تینوں ایک منوایا تے بندیاں پتھر مارے نے تے فرشتیاں میں نو پتھر تھلیو آ کے کڑے ہیں تے میں کدی تینوں نہیں آکھیا کہ خالقہ بھیج کوئی شفا واسطے، تو ہی ملائکہ بھیجے نے، تو ہی سارا کیتا ہے. میں فرمائش تے نہیں کیتی. میں پوری زندگی بعد تینوں ایک کام آکھن لگا، اب میرا منڈا ہے اینو چھڑ چھڑ. اللہ فرمایا کوئی اور گل کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ جو بندے سی نا تھے. اللہ فرمایا کوئی اور گل کر، اور کر، انہوں نہیں ہوں میں چھڑنا. ہو سکا میرا منڈا ہے. فرمایا تیرا منڈا تے ہے، تیری اہل تے نہیں نا. لیسا لأہل کا، یہ تیرے اہل ہی نہیں ہے. اگلی گل ذرا سخت ہے، میں آپ پہ ڈرنا. اللہ فرمایا نو جو اس جیسوں کی سفارش کرے وہ جاہل ہو جاتا. اور تو میرا پیغمبر بھی ہے، عالم بھی ہے، رسول بھی ہے، اور میں اس کو چھوڑنے والا نہیں. آؤ مسلمانوں قرآن سامنے رکھ کے سوچئے تو صحیح. خالقہ آخر دا منڈا سی تے تو معافی دے چھڑ دو. فرمایا نا میں کیوں نہیں ہوں چھڑیا. اللہ فرمایا جو اللہ کے چنے ہوئے کو چھوڑ جائے اسے نسب بھی فائدہ نہیں دیتا. تو سواڈی کیا بات ہے یار؟ ساریاں گلاں دا مینوں کوئی نہیں سی پتا قرآن چ لکھیاں نے. تو انہوں پتہ ہے حضرت آدم دے ایک بیٹے نے دوجے بیٹے نو حضرت قتل کر دیتا، وہ بھی قرآن چ لکھے ہے. تو قتل کر کے جہنم میں چھے. تو میں کہا اللہ جے وہ منڈا پیڑا نکل ہی پیا سی تو ایڈا اشتہار کیوں کڑے ہے؟ قرآن چ لکھ چھڑیا قیامت تک لوگاں نو پتہ لگنا ہے آدم علیہ السلام چنیدہ بندے سن، اللہ دے چنے سن. تو ان دا منڈا پیڑا نکل پیا، وہ جہنم میں چوندا ہے. اللہ فرمایا انہیں ظلم کیتا سی، انہیں پرانو ماریا سی. میں انج لگا جی میں خالق دی آواز آئی میں انہاں بندیاں نو چنگی طرح جاننا جنہ یزید جیسے ظالم نو بھی بچان دی کوشش کر رہے. تو غور نہیں فرمایا. اور بندیاں نے ممبرہ تے بے کے آکھنا ہے کہ یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرمایا تھے نبیاں دے پھسے نے تو صحابی دا بچاندہ تھا. مولا بھائی تو انہوں جزا دے. آواز رہے وہ یار اوہ ظالم تے نبی دا نہیں بچتا. بسم اللہ ٹھیک ہو. ظالم تے پیغمبر دا نہیں بچتا. یہ دا مطلب ہے اللہ دے چنے پہ پڑھنا. اگے اللہ فرماندہ ہے آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا. آل عمران، اور آل عمران کو چن لیا. آل ابراہیم نو پہچانو، انہوں ہی اللہ چنے ہیں. آل ابراہیم نو اللہ چنے ہیں. آل ابراہیم نو میں ثابت کرنے واسطے زیادہ نہیں پڑھتا، صرف ایک پڑھنا، ایک کوئی گل. فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں کہ بلا فار ایگزامپل مثال دے طور تے ایک پڑھنا. ایک اجڑا آل ابراہیم ہے نا یہ دی سمجھ نہیں سی آنی. کما صلیتا علی ابراہیم، واہ آل ابراہیم. جڑے بندے نماز چ بہ کے آل ابراہیم تے درود پڑھ دینا انہاں چوں بھی کئی بندے ایڈے سادہ نے وہ درود ہی پڑھ دینے. پتہ انہاں نو کوئی نہیں کہڑی، انہاں نو صرف اینا پتہ بھی آل ابراہیم تے درود ہے، پتہ کوئی نہیں آل ابراہیم کیڑی. میں تے دی تشریح ڈردہ نہیں کردا کہ جے لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ چھڑ نہ دین. سبحان اللہ. یہ لوگاں نو پتہ لگ گیا نو آل ابراہیم کیڑی ہے، کدھر ابراہیم علیہ السلام تے درود ہی نہ چھڑ دین. خدا دی قسم منو تو سب میرے اندر خطرہ کی ہے. چلو میں کھول کے کٹ پاڑی دینا. یہ جڑا نا میرے اندر خطرہ ہے. کیوں؟ ہون تو انہوں پتہ لگے گا، چیتا تو انہوں آئے گا. پتہ تو انہوں آگے بھی ہے، چیتا ہون تو انہوں آئے گا کہ حضرت ابو طالب نے نبی دا نکاح آپ کیوں پڑھے. حضرت ابو طالب نے نکاح دا خطبہ شروع یہ تو کیتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. کمال ہے بھائی. آل ابراہیم کی ظاہری علامت کا نام ابو طالب ہے. اے بندے عجیب نے جڑے نماز چ بہ کے ابو طالب تے درود پڑھ دے نے تے مسیتوں نکل کے پوچھ دے نے مسلمان سی کہ کافر سی. ہم نے
میں نیڑے آ گیا. ہم نے آل عمران کو چن لیا. کوئی ابراہیم دی بھی آل ہے تو کوئی عمران بھی ہے کوئی. چلو او یارا آل عمران قرآن پوری سورت ہے آل عمران. اور یار پوری سورت تیسرے تے چوتھے پارے میں سورت آل عمران. کوئی عمران ہے نا جدی آل اللہ چنی ہے نا. لوگ آندے نے جڑا شیعہ نو چاہ چڑھے ہے نا وہ کوئی نہیں. جڑا شیعہ نو چاہ چڑھے ہے وہ نہیں. یہ سمجھتے نے عمران ابو طالب ہے. چلو ساڈا چاہ لا چھڑ تو دس کیڑا عمران. تو دس نہ کیڑا عمران. وہ آندے نے یا موسیٰ دا باپ عمران ہے یا مریم دا باپ عمران. او عمران دو ہو سکتے ہیں, ابو طالب نہیں ہو سکتے. چلو کوئی نہیں گل. تو سانو کی وہم ہی تہاڈا وہم میں مکان لگا نوجوانوں. میں تو کہیں مک گیا. جیڑا بندہ آکھے نا عمران او نہیں کیڑا علی دا بابا انہوں آکھو کوئی گل نہیں. کیونکہ جے تینوں وہم ہے کہ کتے ابو طالب آل عمران چنیا وچ نہ آ جائے تے اللہ دے بندے اے عمران ابو طالب نام ہی ہوئے. ابو طالب تے اگے ہی آل ابراہیم چنے. تہاڈی کیا بات ہے بھائی سنن دی. میں پہ آنا تے آل ابراہیم چگے ہی آ چکے نے. تے چل تو دس کیڑا عمران ہے. وہ آندے نے مریم دا باپ عمران ہے. ایتھے میں آ گیا قریب. ویسے تانوں پتہ لگدا پیا کہ میں بی بی دی بارگاہ کیڑے کیڑے رستے تو ہو کے آئے. حضرت آل عمران اللہ نے چنی ہے. آل عمران جے مریم دا باپ ہے تے او آل کل دو جیاں تے مشتمل ہے. ایک مریم دا بیٹا. حضرت عیسیٰ نے کوئی شادی کوئی نہیں کی تھی. گل ختم. اور جے مریم دا باپ عمران قبلہ بہت شکریہ. تیدا مطلب ہے کل حضرت عمران دی آل کنی ہوئی. اوہی بولے نے پھر وہ جڑے تو آگے لائے نے مانیٹر. میں پہ آنا کل دو ہے. آل عمران حضرت عمران دی ایک بیٹی تے ایک نواسا بیٹی دا بیٹا. اے حضرت عمران دا عیسیٰ کی لگا. سوچ کے دس لو, پوچھ کے دس لو, فون کر لو. حضرت عمران دی بیٹی ہے مریم دا بیٹا عیسیٰ. عمران دا پھر عیسیٰ کی لگا. کنے بندے بولے 15 کو. باقیاں تو نہیں سمجھ آئی. پھر پوچھنا عمران کوئی بندہ ہے وہ دی بیٹی دا نام مریم ہے. چلو ہون نیڑے ہوئے. مریم دا اگوں بیٹا جی دا نام عیسیٰ ہے. شادی مریم دی ہوئی نہیں. وہ عیسیٰ دووے ماں بیٹی کل آل ہوئے نا. میرا حال آیت پڑھ لینی چاہیے. اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میری گود میں وہ اولاد آئے جسے میں تیرے گھر کا متولی بنا دوں. وہ متولی بنانا چاہتی سی اللہ دے گھر دا. وہ دے گھر بیٹا کوئی نہ پیدا ہویا. وہ دنیا تو دی بیٹی آ گئی جدا نام مریم. ایک گل کون پہ کر دی سی حضرت عمران دی زوجہ. انہیں پھر پوچھے اللہ نے اے قرآن فرماندے نے فلما وضعتھا جب اس نے اس کو پیدا کیا اس کی گود میں بیٹی آ گئی. قالت ربی انی وضعتھا انسا. اللہ میں تے تیرے گھر دا متولی منگیا سی تے تو بیٹی دے دیتی. میں تے تیرے گھر دا نگران منگیا سی تے تو بیٹے دی بجائے میں نے بیٹی دے دیتی. اللہ کی فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا. ہم نے اس کا نام مریم رکھ. میں چنیا لوگاں دی گل پہ کرنا. حضرت مریم دے متعلق بھی آیت پڑھ دینا کی یاد کرو گے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا ملائکہ نے بی بی مریم سے یا مریم ان اللہ اصطفاکی اللہ نے تجھے چن لیا ہے. کیا بات ہے تواڈے موضوع سنن دی. کیا بات. اللہ نے تجھے چن لیا ہے اے عمران کی بیٹی مریم. اللہ نے تجھے چن لیا ہے. یہ مطلب ہے من مولوی صرف مرد ہی نہیں چنے جاتے عورتیں بھی چنی جاتی. سبحان اللہ. بھئی کیا تواڈے کہنے. شکریہ قبلہ. آ گیا قریب میں. ویسے تو انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ میں قریب آ گیا. اے قرآن اوسا کیا ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. اوسا کیا مریم بیٹی تینوں میں کعبے دا متولی کے میں بناما. اللہ فرمایا تو بنا دے. کیوں
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ہم نے اس مریم کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی شیطان سے دور رکھا ہے۔ کیا بات، شکریہ قبلہ۔ ہم نے مریم کو بھی شیطان کی دور رکھ کے اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ ایتھے ساری مجلس اج دی وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو بھی، اس کی ذریت کو بھی۔ کس کی ذریت؟ تھوڑے بولے نے بندے، سواد نہیں آیا۔ کس کی ذریت؟ مریم کی ذریت۔ ذریت اولاد کو کہتے ہیں، یاروں دوستوں کو نہیں، اور یار رشتہ داروں کو نہیں، ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ ہم نے مریم کو بھی شیطان سے پاک رکھا، اور اس کی اولاد، اس کی ذریت کو بھی ہم نے شیطان سے دور رکھا۔ آج دی مجلس دا میرا مرکزی جملہ ہے، جناب تک پہنچ گیا، اللہ گواہ ہے، کمال ہوئے گا۔ ایدہ مطلب ہے قرآن نے بتا دیا ذریت صرف بیٹوں سے نہیں ہوتی، بیٹیوں سے بھی ذریت۔ کیا بات، آ گیا، قریب آ گیا بھائی، لطف آ گیا، مہربانی قبلہ۔ حضرت مریم کی ذریت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت مریم، میں اعلان کر رہا ہوں، اللہ نے دو آلوں کو چنا، آل ابراہیم کو بھی، آل عمران کو بھی، اور حد یہ ہے کہ مریم آل ابراہیم میں بھی آتی ہے، آل عمران میں بھی آتی ہے۔ نہیں اجھا سواد نہیں ہے، آؤں لگے آجن کبھا شکریہ۔ کئی باری کھنڈ تھلے بیٹھی ہوں دیئے، آیا چینی تھلے بیٹھی ہوئے تے اندھنے پھکا ہے، وہ اندھنے لا تو صحیح نا، اور لا چینی تھلے بیٹھی ہے، سواد ہے، آیا ذرا تھلے بیٹھا ہے، ہلان لگا میں تانوے گال دساں، چینی تھلے بیٹھی ہوئے تے لوگ اندھنے مٹھا نہیں، وہ اندھنے ہلا، جنہوں تھلے ہلا کے رلا کے پھیر دئیے، جنہوں پھیر بھی نہ پتہ لگے، سمجھو دی طبیعت خراب نہیں، انہوں قوت شامہ ٹھیک نہیں، انہوں کرونا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ میں ہلان لگا، جڑی چینی دا سواد تھلے بیٹھا ہے نا، پوری مجلس دا سواد جڑا تھلے بیٹھا ہے، وہ دے میں چمچ پھیرن لگا، وہ بھی قرآن دے ذریعے، میرا خیال ہے قرآن دے ذریعے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی گل ہو گئی ہے ہارون رشید نا۔ ہارون رشید بنو عباس سن، یہ جڑے سن نا عباسی، یہ سمجھتے سن کہ اسی نبی پاک دے رشتہ دار ہاں، حضرت عباس دے اولاد ہاں، جڑا نبی دا چاچا سے ٹھیک تے جڑے آل رسول سن، انہوں نے یہ لوگ آندے سن کہ تسی نبی دے بیٹے نہیں، تسی دراصل علی دے بیٹے۔ تساں غور نہیں فرمایا، دھیان رکھنا، اللہ فرماندہ ہم نے چن لیے ہیں جن کو وارث کتاب بنا دیا، ہاں اس کتاب کو کوئی برباد نہیں کر سکے گا کیونکہ ہم نے اس کے وارث چن لیے۔ میں چنے لوگ پڑھ کے توڑے کو اجازت لینے لگا۔ یہ بنو عباس آندے سن کہ تسی اپنے آپ نو اولاد علی آکھیا کرو، اولاد رسول نہ آکھیا کرو۔ جڑے اہل بیت نے جواب دیتے ہیں پہلا وہ سن لو۔ ہر معصوم نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ محمد کے بیٹے ہی علی کے بیٹے ہیں، ہائے ہائے، اور علی کے بیٹے ہی رسول کے بیٹے ہیں، جنہیں اٹھا کے پیغمبر نے کہا تھا بنانا وابناکم، لوگوں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اور ہم علی کے بیٹے ہی نبی کے بیٹے ہیں۔ نہیں۔ پھر آئمہ نے یہ بھی جواب دیتا کہ اولاد رسول وہی ہے جو ذریت فاطمہ ہے، جو ذریت فاطمہ ہے، کیونکہ جب لوگوں نے پیغمبر کو بے اولاد کہا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، ہم نے تو تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ قیامت تک نسب رسول، نسل رسول، ذریت رسول، اولاد رسول کی وجہ کا نام ہے فاطمہ۔ ٹھیک ہو گیا؟
یہ دلائل امام دے چکے، وہ پھر نہ منیا۔ پھر میرے امام نے ایک لفظ آکھیا، اجے بھی تھلے چمچی نہ پہنچی تو میرا قصور نہیں۔ میرے امام نے فرمایا تم ہمیں جو اولاد رسول نہیں مانتے، تم قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ صدقے جاواں آخری کا نہیں، تم قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ وہ کہنے کا قرآن تے پڑھنے۔ فرمایا اپنے حافظاں نو آکھ اتھے بیٹھ گیا، اپنے قاریاں نو آکھ قرآن کھولن، میں قرآن پڑھنا ذرا دھیان نال سنو۔ انہاں کہا سناؤ۔ امام نے جڑی آیت پڑھی ہے پڑھا نہیں، اجے تھلے ہور میں ہلانا۔ یہ حاجت امام بھی چلے گا تو ہارون رشید بھی چلا گیا۔ ہارون رشید نے امام نو ویکھ کے نا نبی دے روزے تے تے کہنے لگا یا ابن ام السلام علیکہ یا ابن ام۔ لوگ آندے سن یا رسول اللہ سلام، ایک کھرو کھرو کے نا قبر دے آندہ اے چاچے دیا پترا سلام ہوگی۔ اپنے آپ نو عباس دی اولاد سمجھتے سن۔ کہنے لگا ہمارے چچا ذات، چچا کے بیٹے تجھ پہ سلام ہو۔ جی میں ایسا کہنا میرے چچا کے بیٹے تجھ پہ سلام ہو، فوراً میرے امام نے فرمایا ابا جان میرا بھی سلام ہو۔ جدو نبی نو باپ آکھیا نا میرے امام نے، بندیاں پلٹ کے دیکھیا یہ تو دور کا رشتہ دار ہے، یہ محمد کا بیٹا کون ہے؟ اس واپس آ کے امام نو بلا کیا کیا تساں اتھے دعویٰ کیتا میں نبی دا بیٹا، ثابت کرو۔ امام نے فرمایا قرآن پڑھو۔ انہاں کیا پڑھاؤ؟ آیت لمبی ہے، تسی سوڑے تے نہ پہ جو لمبیاں لمبیاں آیتاں او چپ کر کے سن دینے جنہاں تراویاں وغیرہ پڑھیاں ہوں۔ تو آٹھے کے تاں معذرت پہ کرنا، میں پڑھی ہیں نے میں نے پتا ہے، تسی تا پرانے شیعہ ہو تو ہاں تو پڑھی ہیں۔ میں پہنا آئے ذرا لمبی ہے تو اٹھے کو گھبرانا پیا، ویسے روڑا کوئی نہیں۔ فرماتن ایتھو امام شروع ہوئے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اس قوم کے لیے۔ ہن دربار ہارون رشید چ بندے سن رہے نے، کیا بات ہے تہاڈی؟ تسی تے تھوڑا بہتا کدی کدی بول پیندے ہو نا، وہ مر گئے سنوکھا۔ امام نے کہا صرف قرآن تے نظر رکھو، نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتا ہے ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، راضی ہیں؟ جس کا چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان ربک حکیم علیم، اس لیے کہ میرا رب جو ہے اور آپ کا رب وہ حلیم بھی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ امام نے فرمایا غور ہے؟ کہنے لگے جی ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسحاق کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، وہ سب ہدایت پر تھے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور نوح ہدایت پر تھے من قبل ان سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، کیا بات ہے، جن نے ذریت والی آیت سنی ہے وہ دا سواد ہے نا میں نے، اس کی ذریت میں ابراہیم اسحاق، تمہیں پتہ ہے ابراہیم دے بیٹے اسحاق، اسحاق دے بیٹے یعقوب ہیں، ذریت آئی نا، آئی نا، دوست نہیں، ذریت اولاد، ابراہیم دی اولاد اللہ گنن لگا ہے۔ امام بیان کر رہے ہیں، ہارون رشید نو دلیل دین لگے، فرماتے ہیں ہن سنتا جا اولاد ابراہیم، فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، قرآن کہہ رہا ہے داؤد اس کا بیٹا تھا ابراہیم کا، کہنے لگا ٹھیک۔ وَسُلَيْمَانَ، کہنے لگا ٹھیک۔ وَأَيُّوبَ، تسی آکھی جاؤ ٹھیک، تسی آکھو ٹھیک، قرآن آکھو ٹھیک۔ وَيُوسُفَ، تھوڑے بندے وہ ٹھیک، وہی بیٹا نا، حضرت ابراہیم دی اولاد ہی ہوئی نا، بیٹا ہویا۔ وَمُوسَى، ٹھیک۔ وَهَارُونَ، وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اگے اللہ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا، بولو لوگوں کا زکریا ابراہیم کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ کہنے لگے تھا، نہیں ہے۔ وَيَحْيَا، کہنے لگے وہ بھی ہے۔ اگے فرمایا وَعِیسیٰ، کہنے لگے وہ بھی ہے۔ فرمایا جسے ابراہیم کا بیٹا کہہ رہے ہو اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھائی، قرآن عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے، اس کا تو کوئی باپ ہی نہ تھا۔ ہارون رشید تڑپ کے کہنے لگا
وہ ابراہیم کا بیٹا بنتا ہے مریم کی وجہ سے، فرمایا ہم ہوتے ہیں فاطمہ کی وجہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے مریم بھی چنی ہوئی تھی، زہرا بھی چنی ہوئی ہے۔ جس کو اللہ زمانوں کے لیے چنے اسے مریم کہتے ہیں، جس کو جنت کی سرداری کے لیے چنے، سار اٹھاؤ جی، فاطمہ سیدۃ النساء، بولو بولو، عالمین، اے عالمین میں مریم ہے کہ نہیں ہے؟ ایدہ مطلب ہے مریم کی بھی سردار کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے چن لیے ہیں وارث قرآن، ہم نے وحی کے وارث چن لیے ہیں۔ ایدہ مطلب ہے میری اتنی لمبی تقریر تو بعد ایک گل تو ثابت ہو گئی کہ جناب سیدہ اللہ کی چنی ہوئی خاتون ہے۔ کیوں چنے ہیں؟ اس وحی کی حفاظت کے لیے۔ وحی کیا ہے؟ قانون۔ قانون کیا ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایدہ مطلب ہے بطول صرف نبی کی بیٹی بن کے زمین پہ نہیں اتری، وحی کی محافظہ کو بطول کہتے ہیں۔ سواد نہیں آیا؟ میں کہہ رہا وحی کی محافظہ کو بطول کہتے ہیں۔ آخری گل کرو، اس ملک دے محافظت کیڑا ادارہ ہے؟ اور یار محافظ ادارہ کیڑا ہے؟ وابڑا، فوج نو حدود دا علم ہے کہ نہیں؟ بری، بحری، فضائی۔ فضاج بھی ایک حدود ہے، جہاز اڑا آ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کنوں؟ دو دیاں نو، فوج نو۔ جے زمین دا بارڈر کوئی کراس کرے تو سب تو پہلا کنوں پتہ لگتا؟ فوج نو۔ تے جے سمندر دا کوئی مچھیرا ساڑھے لا جائے، فوج نو۔ کیونکہ محافظت والا ادارہ حدود سے واقف ہوتا۔ میں راضی ہاں، تو ہاں سن لیے مجلس۔ جو ادارہ محافظت کرتا ہے وہ حدود کا تعین بھی کرتا ہے اور حدود سے واقف بھی ہوتا ہے۔ تسی کسے برگیڈیئر نو دسو تو اڈے جڑا علاقے دا ہے کہ سر جی میں تو انہوں دسنا سی کہ اوتھے بارڈر جے ذرا دھیان رکھیا جے اگے نہ جائے، یہ وہ دی توہین ہے کیونکہ انہوں علم ہے۔ کسے جنرل نو بندہ دسے، آسم منیر صاحب نو، کہ اے دریا جا سمندر ہے نا اوتھوں تک ساڑھا ہے تے اگے بحیرہ عرب ہے، وہ مسکرا کے آکھے گا بہ جا، مینوں دسنا ہے۔ یہ مطلب ہے محافظت والے ادارے سے پوچھا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ زہرا ہے محافظت والے ادارے کا مرکز۔ کمال یہ ہے کہ حسن جیسا محافظ دین بھی زہرا کی گود سے ملا، حسین جیسا محافظ دین بھی بطول کی گود سے ملا، اور ان شانیہ کا ہو والعبتر کی مصداق بطول ٹھہری۔ لوگوں ایک دکھ ہے جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں، جب زہرا کو اللہ نے اس دین کی محافظہ قرار دے دیا ہے، محافظوں سے حدود پوچھے جاتے ہیں، بتائے نہیں جاتے۔ جس طرح فوج سے نہیں پوچھا، فوج سے پوچھا جاتا ہے، فوج کو حدود بتائے نہیں جاتے۔ نبی کی وراثت کیا ہے اور کیا نہیں، بطول سے پوچھا جانا چاہیے تھا، بتایا جانا نہیں چاہیے۔ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ بابا سید ریاض حسن شاہ صاحب رضوی تشریف فرما ہوگا قبلہ، مولا حفظ و امان چ رکھے۔ یہ مطلب ہے جو حدود کے ادارے کی سربراہ تھی اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے عزیزوں، بی بی دے وال جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے،
اس بحث تو بعد چٹے ہوئے نا کہ لوگوں مجھے بتاتے ہو. تواڈے گھر بیٹیاں موجود نے, میرے گھر بیٹیاں موجود نے. بیٹیاں دا مزاج اوویں دا ہو جاندا جویں دا اودی پرورش کیتی جائے. بیٹیاں امیر بندے دی بیٹی دا مزاج ہور ہوندا ہے, غریب بندے دی بہرحال معاف کرنا وہ بیٹی ضرور ہوندی ہے لیکن اودہ مزاج ہور ہوندا ہے. امیر بندے دی بیٹی پجاروں تے پراڈوں تے سفر کر دی ہے, اودہ ٹیچی کیس چکن والے ہور ہوندے نے, اودہ دروازہ کھولنے والے ہور ہوندے نے, اودہ بچیاں نو اٹھا کے ٹرنو آباد رہو بچیاں نو چکن والے ہور ہوندے نے. غریب دی بیٹی گٹھڑی بھی سر تے ہوندی ہے, بیٹا بھی ایتھے ہوندا ہے تے بس وچ کھلو کے سفر کر دی ہوندی ہے. میرے عزیزو امیر دی بیٹی نو 1 کلومیٹر سفر کرنا پہ جانا انج گڈی اچے کھلو کے بس اچے کھلو کے تے وہ تنگ ہو کے فون کر دی ابو گڈی میری خراب ہو گئی, میں بس کھلو گئی ہاں, میں تھلے اترن لگی ہاں, میں بڑی اوکھی تے تنگ ہاں. اگر کوئی بندہ آکھے او جڑیاں کھلوتیاں نے وہ بھی کسے دیاں بیٹیاں نے تے تمہیں کسے دی بیٹی ہیں, نال دا بندہ آکھے گا نہیں بھائی او دی گل ہو رہے اے دی گل ہو رہے. وہ ہر روز سفر کر دیئے بیٹے نو اٹھا کے گٹھڑی نو اٹھا کے, وہ عادی ہو چکی ہے عادی. جڑی اوکھی ہوئی ہے نا. کنے بندے میرے نہ بولے نے, میں چھٹن لگا, میں اپنی بحث مکمل کر چکا مجلس دی. لوگ کہتے نے جڑی تو بیانہ کھلوتی اوکھی کیوں ہوئی ہے, اے اصل چے عادی نہیں. اے دا مطلب جڑی عادی نہ ہوئے انہوں زیادہ تکلیف ہوندی ہے. تیاں تے ساریاں تیاں ہی ہوندی ہیں, میں دنیا دی مثال انہوں چھڑ دینا. جڑی عادی ہوئے او دی صورت ہو رہے, جڑی عادی نہ ہوئے او دی صورت ہو رہے. علماء اکرام اے قرآن کھول کے سامنے رکھنا, اسی روندے چپ شاید کر جائیے. ایک باری سانو یقین نہ دسو بطول کھلون دی عادی سی. بس انہی ہی مجلس سے میری ہو گئی میرے عزیز دوستو. کدی بی بی پاک دا مزاج اطہر لوگاں نو سمجھ آ جاتا نا. شکریہ کہ بلا مزاج اطہر کی پہ پڑھنا میں, مزاج اطہر لوگاں نو سمجھ آ جاتا. تو اڑنا رڑ کے 3 جماعتی ثانی نو 2 نو بندے رون دے, کوئی نہیں بندے نو مزاج زہرہ دا پتہ. میں مزاج دی ایک گل پہ کرنا آج پھر کر دینا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا, پیغمبر دا آخری وقت سی, دروازہ کتے کھٹکھٹایا, کنیز جا کے وکھیا تے ایک عرابی کھڑا سی, کہنے لگا میں حضور نال ملاقات کرنا چاہتا. اے اسرائیل سی, عرابی دی شکل کھڑا سی. اس آ کے آکھیا بی بی جان باہر کوئی عرابی ہے تے آندا میں تواڈے بابا جان نال ملاقات کرنی. ایک کوئی لفظ ہے تہاں سن لیا, میں چھڈن لگا. بی بی نے فرمایا انہوں جا کے پیغام دے کہ مصطفیٰ دی بیٹی آندی ہے, میرے بابا جان آرام کر رہے, استراحت چو فارغ ہوں گے, تھوڑا تو پھر میں بلا لوں گی. اے لفظ سنو گے تو شاید ایتھے چھڑ دیا. بی بی فرمایا انہوں آکھ اتھے کھڑا روے جدوں تک میں نہ آکھاں. ہائے نکل گئی تواڈی, کیوں میں جاننا تسی اگلی گل تو بہ روندے ہو. بی بی فرمایا اتھے کھڑا روے جدوں میں اجازت دیاں گی ادو اندر آوے. عزادارو عجیب گل ہوئی شیعہ سنی دوستو, دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا, جدوں دوبارہ کھڑکے آنا دوبارہ ادو بی بی دے آنسو. مزاج بی بی دا ایسا سی, آباد رہو جی. اے مزاج نال آنسو نکل دے, کسے دے آ بھی گئے نے, کسے دے تیار نے, کسے دے ہونے نکل جان گے, کسے دے میری باری نہیں, کسے بند تے دوڑے تے کتنے نکل جان گے. مزاج ہوندہ نا. اے بی بی دا مزاج اطہر ایسا سی کہ بی بی دیاں آنکھاں چوں ایتھوں آنسو نکلے تے رخ انور تے جاری ہوئے. لیٹے باپ دیاں آنکھاں کھڑیاں, پیغمبر دی نظر پئی نا, کمب دا ہاتھ اٹھا کے فرماندے نے رومی نا اجے میں زندہ. فرمایا تیری ماں نو آخری ویلے میں پوچھیا سی کہ کوئی فرمائش کر زندگی کی خدمت گزاری ہے, کوئی ایک گل میرے نال کر. تے اسا کیا سی نہیں, میں نو بطول جیسی اللہ بیٹی عطا کیتی ہے جدے وچوں تیری قیامت تک نسل رہنی ہے, میں کچھ بھی نہیں منگدی. فرمایا نہ مانگ, آج محمد نال 25 سال بعد کوئی دل دی گل کر. جدوں میں زور دیتا تے تیری اماں تیرے والی اشارہ کر کے آکھیا سی بس اے نہ روے, بس اے نہ روے, میرے سامنے آنسو آئے نے تیرے, نہ روی نہ بیان کر. آخری جملہ میں مصاحب نہیں, میں تے مزاج بطول پڑھ کے اجازت لینے لگا, تو مزاج سن کے آنسو آ گئے.
मौला ने फरमाया बेटी रोई क्यों है? हुण जिहड़ी गल है उहदे विच मेरा आंसू पिछे भी वही आ जाना। बीबी फरमांदी है बाबा कोई अराबी खड़ा है, आलमा गैर मुअल्लम है, तेरे तक गल भी पहुँचाती, मेरे तक गल भी पहुँचाती। बीबी फरमाया बाहर एक अराबी खड़ा, उस दरवाज़ा खटखटाया, मैं उन्होंने आख्या मेरे बाबा आराम कर रहे, उन्होंने तबीयत ऐसी है कि मैं तेनों मुलाकात की अजे इजाजत नहीं देंदी। मैं जवाब भी नहीं दिता, मैं क्या जरा रुकिया रहो, जो मैं आखांगी उदों अंदर आवी, जरा मेरे बाबा जान जो पसंद करनगे जरा बेहतर होंगे तो मैं तेनों बुला लेनी हाँ। उन्होंने आख्या जरा बाहर बो, तो बाबा हद मुक गई है। मैं जो आख्या कि हुणे मैं मिलानी हाँ खड़ा रहो, उस दोबारा क्यों खटखटाया? हाय थोड़ी आनी चाहिए सी इस गल। बीबी फरमाया मेरा दरवाजा, उन्हें मेरे कहने के बावजूद दोबारा खटकाया क्यों है? पहले बेटी दे आंसू निकले सन, और बाबे दे आंसू निकले, ते बेटी रो के फरमाया जे तुसी मैनू रोंदा नहीं ना वेख सकते ते बाबा जान मैं भी तुहानू रोंदा नहीं वेख सकती। हुण तुसी दसो तुसी क्यों रोए हो? रो के नबी फरमांदे ने बेटी ये इजराइल है, अल्लाह दा भेजे है, इनू इजाजत लैन दी लोड़ नहीं, मैं इनू कबूल पिया करना। ए आ जांदा अंदर जे तू मेरे कोल मौजूद ना हुंदी। ए बाहर खड़ा है तेरे शर्म दी वजह तो, आबाद रहो भाई, बाहर खड़ा है तेरे हया दी वजह तो। एक कोई जुमला जेड़ा तुहानू तड़पा जाएगा। आओ लोगो सानू रोंदे नू वेख के हस लो कि असीं रोंदे क्यों आ? बतूल दे मैं कोई मुसाहिब तो नहीं ना पढ़े, मैं तो सिर्फ अजमत पढ़ के छड्डन लगा, मुसाहिब किबला दे जिम्मे आ गए। मैं सिर्फ एक गल तो पे रोना, एक के जिस बीबी दा मिजाज ऐसी कि जिदा दरवाजा दरवाजा को ज़हन च आ गया जे, फिर बयाना जिदा दरवाजा दोबारा खड़के ते उस बीबी नू इन्नी तकलीफ होंदी है, उस हजूम बर्दाश्त किवें कीता? खुदा दी कसम मैं पढ़िया बीबी दीवा आबाद रहो नौजवानों, जड़ी दोबारा खड़के ते औखी हो जाती है। इन्ना हजूम दे दरवाजे ते इकट्ठा हो गया। एक जुमला सुनो मैनू इजाजत दे दो। मैं पढ़िया बतूल दरवाजे ते पिछे खलो के आंदी सी लोगो उच्ची उच्ची ना बोलो, मेरिया धीयां डर गई, मेरिया बेटियां ने इन्ना हजूम आबाद रहो कदी नहीं वेख्या। मैं ना या ज़हरा तुसी मदीने दी गली विच तियां वास्ते इन्ना हजूम बर्दाश्त नहीं पे करते कि वेला होवेगा जदों लखां बंदियां नू तेरी थी आंदी सी।